اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وفضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ العصر کی تفسیر چل رہی تھی اور اس سے پہلے جو ہے چند باتیں جو ہے سورۃ العصر سے متعلق جو ہے چند باتیں بتائی گئی تھی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے وہ 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پوری آیت ہے وہاں۔ اور اس کے بعد جو ہے کئی صورتوں کے شروع میں یا درمیان میں بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی یعنی مکہ کی، والتین والزیتون، قسم ہے تین زیتون کی اور انجیر کی اور زیتون کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اور اسی طریقے سے واللیل، قسم ہے رات کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں جگہ بجگہ بہت ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، اس میں سب سے آخری قسم ہے قرآن میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، سب سے آخری قسم جو ہے اس صورت کے اندر ہے۔ سب سے چھوٹی صورت قرآن کریم کی یہ صورت سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، والعصر، تو قسم ہے عصر کی یعنی عصر کے وقت کی، جو اس سے پہلے بتاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے عصر کا وقت ہے، چونکہ عصر کی نماز اور نمازوں کی بنسبت جو ہے عصر کی نماز کی تاکید اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ چونکہ عصر کا وقت جب ہو جاتا ہے تو مغرب کی اذان میں کوئی زیادہ وقت نہیں رہتا ہے۔ جب آدمی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے آدمی جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی دوسری ضروریات کے لیے آدمی جب جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جب مسافر آدمی اپنے گھر لوٹنے لگتا ہے، جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے تو اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب وقت کم ہے، جتنا جلد ہو سکے سورج غروب ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے کتنا جلد سے جلد ہم اپنے گھر پر اپنے منزل پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل جو ہے اس طرف جو ہے اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی جو ہے ایسے ہی ختم ہو رہی ہے، تمہاری زندگی جو ہے ایسے ہی گزر رہی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، یہ آج کا دن تمہارا اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ نے دیا تھا، یہ دن تمہارا اب ختم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے ایک دکاندار دکان میں جو پونجی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دکان کھولتا ہے، دکان پر لے کر کے بیٹھتا ہے اور اس سے جو ہے نفع نقصان اس کو حاصل ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، گویا کہ یہ سرمایہ ہے، پھر کل اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 24 گھنٹے میں کسی منٹ کسی سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، لیکن بظاہر جو ہے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل ثابت ہے کہ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بات کو اس طرح آپ لوگ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس میں ہر کوئی برابر ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے،
عطا کی ہے جس میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر برابر دیا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی نہیں کی ہے۔ اس میں ایمان والا بھی داخل ہے، اس میں غیر ایمان والا بھی داخل ہے، اس میں مسلمان بھی داخل ہے اور غیر قوم بھی اس میں داخل ہے، اس میں مرد بھی داخل ہے، اس میں عورت بھی داخل ہے، اس میں بچہ بھی داخل ہے، اس میں جوان بھی داخل ہے، اس میں پڑھا لکھا بھی داخل ہے، اس میں غیر پڑھا لکھا بھی داخل ہے، اس میں عالم بھی ہے تو اس میں جاہل بھی ہے، یعنی اس نعمت کے ملنے میں۔ اسی طریقے سے کوئی گنہگار ہے، پکا فاسق فاجر ہے، ایک نمبر کا گنہگار ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملتی ہے تو پوری ملتی ہے۔ ایک آدمی نہایت ہی نیک ہے، بزرگ ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتے ہیں تو وہ نعمت پوری عطا فرماتے ہیں، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے، آج ابھی وہ پیدا ہوا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے، اور ایک بالکل 80 90 100 سال کا اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وقت ہے، ٹائم ہے۔ 24 گھنٹہ سب کو ملتا ہے، 24 گھنٹہ سب کو ملتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا کس کی کتنی عمر ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے ایک ہی دن میں آدمی مر رہا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آنے کا، دنیا میں جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہے، اپنے اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بلاتے ہیں۔ لیکن جو 24 گھنٹہ، جیسے مثال کے طور پر آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج ہم کو زندہ اللہ نے رکھا ہے، کل 24 گھنٹہ یعنی کل عشاء تک کے اگر ہم رہیں گے تو 24 گھنٹہ ہمیں بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اس میں جو ہے امیر غریب، چھوٹا بڑا، مرد عورت، پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا، عالم جاہل، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو برابر برابر عطا فرماتے ہیں، یعنی وقت اور ٹائم اور سمے کی نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر برابر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے اپنے وقت کا جو سرمایہ ہے، زندگی کا جو سرمایہ ہے اور عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، روزانہ آدمی جو ہے اس کو جو ہے تجارت پہ لگاتا ہے۔ بعض جو ہے اس سے نفع حاصل کرتا ہے، بعض جو ہے اس سے نفع حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ وہ حاصل کرتا ہے، اور بعض جو ہے اپنے اس سرمایہ کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن جو اللہ نے دیا تھا، ہم نے اپنی آخرت کے لیے اس 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا ہوئی، قرآن پاک کی بھی تلاوت ہوئی، گناہوں سے بھی بچے، ذکر و اذکار بھی کیے، پھر ہمارے اوپر اور بھی ہمارے اوپر فریضہ ہے، جیسے مثال کے طور پر بیوی بال بچوں کو کھلانا پلانا، تو ہم اپنا ٹائم سے گئے، دکان کھولے، محنت مزدوری کرنے والا تو محنت مزدوری کیے، سرکاری نوکری ہے کسی نوکری پر ہے تو ہم نوکری پر گئے، چونکہ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص اپنے اوقات کو، ٹائم کو، سمے کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کا جو وقت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے، یعنی اپنے وقت کو وہ صحیح استعمال کرتا ہے، موٹے لفظوں اپنے وقت کو وہ صحیح استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے اس سرمایہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس دن سے اس نے نفع حاصل کر لیا، اور جس نے اپنے ان 24 گھنٹے کو ان اوقات کو صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح استعمال کیا، بغیر ضرورت کے سویا ہوا ہے، بغیر ضرورت کے پڑا ہوا ہے، ٹی وی میں ہے، موبائل میں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کھیلنے میں ہے، کودنے میں ہے، گپ شپ میں ہے، ٹائم پاس ہو گیا، وقت گزر گیا، 24 گھنٹہ میرا گزر گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی ہماری زبان سے لفظ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، کوئی دعا درود بھی ہماری زبان پر نہیں آیا،
نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی آج کا دن جو ہمارا گزرا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گویا کہ اس نے اپنے سرمایہ کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، یعنی اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا، نہ دنیا کا نفع حاصل کیا نہ آخرت کا نفع حاصل کیا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کا بھی نفع حاصل کر لے، انہی اوقات کو صحیح جگہ استعمال کر کے، اور اپنی آخرت کو بھی اسی اوقات کی صحیح قدر کر کے اپنی آخرت کو بھی بنا لے، وہ آدمی عقل مند سمجھا جائے گا، وہ آدمی جو ہے ہوشیار سمجھا جائے گا۔ جو آدمی نہ دنیا کے لیے کچھ کر رہا ہے نہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے، تو نہ دنیا کے لیے تو گویا کہ وہ بھی غلط ہی ہے، اور اپنی آخرت کے لیے نہیں کر رہا تو سراپا ہر طرح سے اس کا جو ہے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عصر کو ذکر فرما کر کے مفسرین جو ہے اس کے کئی معنی ذکر فرماتے ہیں۔ ایک مراد یہ ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور قیامت تک جتنے سال ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخری دن تک یہ جو زمانہ ہے، یہ جو اوقات ہے، جو ٹائم ہے، یہ سمے جو ہے، ان تمام اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ دوسری تفسیر کے مطابق، تیسری تفسیر کے مطابق کہ یہ زمانہ کون سا مراد ہے، تو تیسری تفسیر کے مطابق جو ہے یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک، یہ بیچ میں اتنا لمبا زمانہ جو گزرا ہے یا گزرے گا، ان تمام زمانوں میں سب سے بہترین دور اور زمانہ اور وقت جو گزرا ہے وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ بھی 23 سالہ زندگی، جو 23 سال میں جو نبوت ملی، قرآن شریف نازل ہوا، اور جتنی حدیث وغیرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، امت تک کو یہ دین پہنچایا ہے۔ خود حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے دنیا میں تھے، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد تو بہترین زمانہ جو ہے وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، دور ہے کہ سب سے بہترین زمانہ دنیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے وہ بہترین زمانہ تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ ان لفظ جو ہے عربی کے اندر جو استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے، بے شک بلا شبہ یقیناً، بے شک بلا شبہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ انسان میں جو الف لام ہے اس سے مراد ہے کوئی خاص انسان نہیں، بلکہ سارے انسان، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور پھر جو ہے کسی نبی کی خاص امت نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری دور، آخری زمانے تک یعنی قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سارے انسان مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بھائی سارے انسان خسارے میں ہیں، اس میں ایمان والے بھی ہے، اس میں غیر ایمان والے بھی ہے، اس میں نبی بھی ہے، اس میں رسول بھی ہے، سارے کے سارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب خسارے میں ہیں۔ پھر ایسا نہیں فرما رہے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، یہ لوگ خسارے میں نقصان میں نہیں ہے۔ کون کون لوگ نہیں ہیں، کون کون لوگ نہیں ہیں، یعنی کس انسان کے اندر کون سی صفت، کون ایسی صفات ہے، کون ایسے صفات ہے جس کے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے بلکہ یہ لوگ نفع میں ہیں، فائدے میں ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا،
پہلی چیز الا الذین آمنوا، کہ ایمان والا، تو اس سے جو ہے غیر ایمان والے سارے نکل گئے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ صفت ایمان ہے، یعنی اگر کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایمان والا خسارے میں نہیں ہے۔ پہلی صفت جو ہے، پہلی چیز جو ہے جس کے اندر ہو صفت ایمان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر کے اندر ہم پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے، ہم کسی مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے، نہ ہمیں کلمہ یاد ہے، نہ ہمیں فرائض یاد ہے، نہ ہمیں واجبات یاد۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کا علم ہونا بھی مسلمانوں کو ضروری ہے۔ لیکن آج جو ہے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، کوئی ایسا لفظ وہ اپنی زبان سے بول پڑتے ہیں، بول دیتے ہیں، یا ایسا وہ عقیدہ رکھتے ہیں یا بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے کچھ لوگ ایسی بات بھی بول دیتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کون دیکھا ہے؟ کون کس کو سب قصہ کہانی سب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو اس بات پر شک ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، ارے مر گئے ختم ہو گئی بات۔ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے تو وہ عند اللہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان ہونا، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان ہونا، رسول پر ایمان لانا، جیسے ایمان مجمل ایمان مفصل کے اندر پوری تفصیل ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایمان مجمل ایمان مفصل کے اندر کیا بتایا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، آدمی ایمان مجمل ایمان مفصل اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور ایمان مفصل کے اندر جو 7 چیزوں کا تذکرہ ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ اور آج کا مسلمان اس کو تو جانتا بھی نہیں کہ 7 چیزیں کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ اس کے اندر تفصیل ہے، آئندہ درس کے اندر وہ چیزیں بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت